السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی اہم حصہ بن چکا ہے۔ آج کل ڈائیورس کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اچھا، مرد اپنا حق سمجھتے ہیں دوسری شادی کرنا، ٹھیک ہے، حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حق مردوں کو دیا بھی ہے، لیکن ہر حق کے ساتھ کچھ شرطیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لوگ اپنے حقوق تو یاد رکھتے ہیں لیکن فرائض کو اور ان شرطوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی لازمی یاد رکھیں، جو مرد پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے اچھی بیوی اور اس طرح اس کے باوجود بھی دوسری شادی کر لیتے ہیں، پھر اگر انہیں آگے سے کوئی کچھ کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں تو ہمارا حق ہے، ہم 4 کر سکتے ہیں، اسلام میں 4 جائز ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسلام میں جائز ہے، اجازت ہے، لیکن حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کا حکم ہونے میں اور کسی چیز کے جائز ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا حق ہے تو ساتھ ہی اپنے فرائض کو بھی یاد رکھا کریں، اور جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ حق ہے تو ساتھ ہی اس حق کی شرطوں کو بھی یاد رکھا کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ سورہ نساء کے آیت نمبر 3 میں ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہو 2 3 4 4 ان سے نکاح کرو، اور اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسری شادی کا آپ کو حق ہے لیکن انصاف اور عدل کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ کو یہ ڈر ہے، خوف ہے کہ آپ اس میں انصاف نہیں کر سکیں گے تو آپ ایک پر ہی اکتفا کریں۔ یہاں لوگوں نے اس چیز کو بالکل مذاق بنا دیا، اسپیشلی کہ دوسری شادی ہمارا حق ہے تو ہم کریں گے ہی کریں گے، اس کے لیے چاہے پھر ہمیں پہلی بیوی کو چھوڑنا پڑے، چاہے ہمیں اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑے، چاہے کوئی بھی سچویشن بن جائے، لیکن ہمیں وہ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے سب ناراض ہو جائیں، سب کی ناراضگی مول کے یہ کام ہمیں کرنا ہی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ اپنے حق کے لیے ناجائز راستہ اختیار کریں گے تو آپ کو اس کا حساب بھی برابر دینا پڑے گا۔ وہ مرد حضرات جو دوسری شادی کی جائز ہونے کا غلط استعمال کر رہے ہیں، غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں، فیملی کو چھوڑ رہے ہیں، ماں باپ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اپنی بیوی کو چھوڑ رہے ہیں، پہلی اس طرح سے دوسری شادی کریں، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ لوگوں کے لیے اس کی پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہے۔ پھر آپ اپنے آپ کو انالائز کریں، سیلف ایکچولائزیشن بھی بہت ضروری ہے کہ جس حق کی آپ بات کر رہے ہیں کیا آپ اپنے فرض میں بھی اتنے ہی پکے ہیں، کیا آپ اپنے فرائض بھی اسی طرح پورے کر رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا آپ کے اوپر فرض ہے، کیا آپ اپنے وہ فرض انجام دے رہے ہیں جب آپ اس حق کی بات کر رہے ہیں۔ روزہ رکھنا آپ کے اوپر فرض ہے، کہ آپ اپنا وہ فرض پورا کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ دینا آپ کے اوپر فرض ہے، کہ آپ اپنا وہ فرض پورا کر رہے ہیں جب آپ اس حق کی بات کر رہے ہیں تو۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ اس کی آپ کو اجازت ہے لیکن حکم نہیں ہے۔ حکم آپ کو جن چیزوں کا ہے، اگر آپ پہلے اپنے وہ فرائض پورے کر رہے ہیں تو آپ اپنے جن چیزوں کی اجازت ہے اس کی بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں اس کی مثال اس طرح سے دے سکتی ہوں کہ اسلام میں تو قتل کرنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے اسلام میں قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، لیکن جائز ہے کچھ شرائط کے ساتھ۔ اسی طرح دوسری شادی بھی مرد کو جائز ہے کچھ شرائط کے ساتھ۔ جیسے قتل کرنا ہمیں کن صورتوں میں جائز ہے، اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی کسی کا ناحق قتل کرتا ہے تو اس کو بھی قتل کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے تو اس کو بھی قتل کرنا جائز ہے۔ یہ ہو گئی شرطیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح میں ایک اور مثال دوں گی کہ اگر آپ حق کی بات کرتے ہیں تو حق لینے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی شخص ہے وہ اپنا گھر میں حصہ لینا چاہتا ہے، وہ اس کا حق ہے کہ اس کو اس گھر سے حصہ ملنا چاہیے، لیکن اگر وہ حق اسے صحیح طریقے سے نہیں مل رہا
تو اگر وہ اس کے لیے کسی کا قتل کر دیتا ہے کہ مجھے میرا حق چاہیے، تو میں نے تو بھائی جائز کام کیا، مجھے تو میرا حق مل گیا۔ اگر میں نے کسی کو قتل کر کے لیا تو کیا میں نے صحیح طریقے سے حق لیا؟ میرا حق تو مجھے مل گیا، لیکن اس کے لیے میں نے راستہ کون سا اختیار کیا؟ تو کہ کسی کو قتل کر کے میں اپنا حق لے رہی ہوں، تو کیا وہ میں صحیح کر رہی ہوں یا نہیں؟ تو اسی طرح دوسری شادی کے لیے جب آپ اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کی شرائط کو بھی مد نظر رکھیں، جو قرآن پاک فرماتا ہے اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو ایک پر ہی اکتفا کریں۔ یا پھر کوئی انسان جس کی پہلی بیوی کے ساتھ بہت مسئلے مسائل ہیں، وہ آپ کا خیال نہیں رکھتی اور وہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نہیں نواز سکتی، یا پھر وہ بیمار ہے، یا پھر کوئی اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں کہ وہ آپ کے فرائض پورے نہیں کر سکتی، جب آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، یہ بہت غلط ہے کہ آپ پہلی بیوی کا حق مار کے اور دوسری شادی کی بات کر رہے ہیں، یا اس صورت میں بھی آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں جب آپ کی پہلی ڈائیورس ہو چکی ہے۔ تو جب آپ اپنے مردوں کو اسپیشلی میں کہوں گی، جب آپ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی جو شرائط ہیں اور جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ان کو مد نظر کرتے ہوئے فیصلہ کرنا سیکھیں۔ یہ نہیں کہ جب آپ دوسری شادی کے لیے فیصلہ کر چکے ہیں، آپ کی پہلی بیوی ناراض ہے، گھر والے ناراض ہیں، آپ انصاف نہیں کر پا رہے، عدل نہیں کر پا رہے، جو کہ سورہ نساء میں صاف فرما دیا گیا ہے، پھر بھی آپ دوسری شادی پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہمیں اسلام شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے، تو اپنے آپ کو پھر اس چیز پہ انالائز بھی کیجیے گا کہ آپ یہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور آپ کی اس چیز پہ پھر پکڑ بھی ہونی ہے۔ اپنے ارد گرد آپ کو بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہوں گے جو جیسے بہت سے خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ بھئی ہمارا یہ حق ہے کہ ہمیں علیحدہ گھر لے کے دیا جائے، ہمارا یہ حق ہے ہمارے سارے ضروریات پوری ہوں اپنے شوہر سے، ہمارے یہ حق ہے وہ اپنے حق تو وہ یاد رکھتی ہے لیکن اپنے فرائض کو یاد نہیں رکھتی ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں اسلام میں جائز قرار دی ہیں، لیکن وہ جائز سچویشنل قرار دی گئی ہیں۔ ہر چیز پہ آپ یہ لا اپلائی نہیں کر سکتے۔ جیسے اگر آپ کو قتل کرنا جائز ہے تو اگر آپ کسی کا ناحق قتل کر دیتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے، ہاں، لیکن اگر کوئی انسان کبیرہ گناہ کر رہا ہے، جیسے اسلام سے خارج ہو گیا ہے اور بے حرمتی کر رہا ہے یا پھر اس طرح کی کوئی حرکت کر رہا ہے، تو اس پہ جائز ہے۔ تو اسلام میں اجازت جن چیزوں کی ہے، اجازت شرائط کے ساتھ ہی ہے، لیکن جن چیزوں کا حکم ہے وہ پھر حکم ہے، فرض ہے، جو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ لوگ یہاں پہ اپنے فرائض سے تو غافل ہیں، لیکن اپنا حق اور جن چیزوں کی اجازت ہے وہ ان کو بڑے وضوح سے یاد رہتی ہے کہ بھئی ہمیں اس چیز کی اجازت ہے اور حق ہے۔ تو جب اپنے حق کی بات کریں تو آپ ترازو کے دونوں پلڑے برابر رکھیں۔ حقوق اگر آپ کو ملنے چاہیے تو اپنے فرائض بھی پھر آپ اسی طرح پورے کر رہے ہوں، اور اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر آپ کے لیے بہت سخت گناہ بھی ہے اور اس کی آپ کی پکڑ بھی ہے۔ کتنے عرصے آپ دنیا میں رہیں گے، یہاں رہ کے آپ کتنی اپنی مرضی چلا لیں گے، آپ کو اس چیز کا حساب تو دینا ہی دینا ہے۔ تو وہ مرد حضرات جو اس وقت دوسری شادی کا سوچ رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں، تو پہلے وہ اپنے آپ کو انالائز کریں کہ کیا ہم یہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور صرف اس چیز پہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے، آپ کے پاس صرف یہ جواب نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہمیں اس چیز کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے چار کی اجازت دی ہے۔ آپ کے پاس ایک اوتھینٹک جواب ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے دل کا حال بخوبی خود جانتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ آپ کو اس چیز کا معلوم ہو کہ اگر آپ دوسری شادی کر رہے ہیں تو آپ پہلی بیوی اور دوسری بیوی میں عدل انصاف کر سکیں گے، جیسا پہلی بیوی کو رکھیں گے ویسا ہی دوسری بیوی کو رکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکیں گے تو پھر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں تو پھر تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے، کیونکہ اسلام میں انصاف کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور جو لوگ انصاف پسند نہیں ہوتے، منصف نہیں ہوتے، تو پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سوال جواب بھی کرے گا قیامت کے دن۔
ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ سے سوال کیا، حضرت حفصہ سے سوال کیا کہ ایک عورت اپنے شوہر سے کتنا عرصہ دور رہ سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر نے ان مجاہدین کو جو لوگ اپنی ڈیوٹیز پڑھتے یہ حکم دیا کہ آپ لوگ 4 مہینے میں کم از کم ایک بار اپنے گھر ضرور جائیں گے۔ تو یہ عدل اور انصاف کا تقاضا تھا۔ اب آج کے دور میں بہت سے لوگ 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پیچھے ان کی بیوی کیسے رہ رہی ہے وہ اس چیز کی فکر کرتے ہیں، لیکن مجبور ہوتے ہیں۔ تو اسلام میں جائز ہے کہ آپ اگر بہت زیادہ اپنی بیوی کی اجازت سے دور رہ سکتے ہیں، 1 سال 2 سال دور رہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو حکم کیا ہے کہ آپ کو 4 مہینے میں کم از کم ایک بار اپنے گھر ضرور جانا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی بیوی کا حق ہے۔ اب اس پہ یہ شرط ہے کہ اگر آپ کی بیوی آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اتنے عرصے دور رہ لیں، 1 سال 2 سال، تو آپ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی بیوی آپ کو اجازت نہیں دیتی تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ 2 3 سال اپنی بیوی سے دور رہیں۔ یہ ہے انصاف کا تقاضا۔ تو جب بھی کوئی مرد حضرات اگر دوسری شادی کی بات کرتے ہیں، کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں، تو ان کے پاس ایک اوتھینٹک دلیل ہونی چاہیے، صرف یہ نہیں کہ اسلام میں اجازت ہے ہم کر سکتے ہیں، 4 شادیوں کی اجازت ہے ہم کر سکتے ہیں، نہیں۔ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ ساتھ میں اس چیز کو خود اینالائز کر سکتے ہیں کہ آپ انصاف کر سکیں گے، کر سکتے ہیں تو صحیح ہے، نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اتفاق کریں، یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسا ریزن ہونا چاہیے جیسے کہ پہلی بیوی بیمار ہے یا کوئی ایسے مسئلے مسائل ہے کہ آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی یا پھر آپ کی ڈائیورس ہو چکی ہے، تو ان صورتوں میں آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ صرف اپنے حق کی بات کرنے سے پہلے اپنے فرائض کو یاد رکھیں۔ اگر آپ اپنے فرض بخوبی انجام دے رہے ہیں تو آپ اپنے حق کی بات کرتے ہوئے اچھے لگیں گے، اور اگر آپ اپنے فرائض صحیح طرح انجام نہیں دے رہے تو آپ کو بھرپور طریقے سے اپنے حقوق کی بات کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، میری ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے۔